أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد الوصيين محب الغرباء والفقراء والمساكين رحمة للعالمين رسول الثقلين امام الحرمين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وطهارتهم وجلالتهم وشجاعتهم وعظمتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحكيم والقرآن الكريم وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. سبحان سورہ بقرہ کی ابتدائی اپنی اس مختصر سی گفتگو کا آغاز کیا. ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں. ہدی للمتقین، اور جو ہدایت ہے متقین کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، مسلمین کے لیے ہدایت نہیں. لہذا اگر ہدایت کو حاصل کرنا ہے تو اپنا شمار متقین میں کرانا ہوگا، اور متقین میں شمار کرانے کے لیے سب سے پہلے تقوی کو اختیار کرنا پڑے گا، اور جب تقوی اختیار کر لیں گے تبھی متقین میں شمار کیے جا سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ تقوی ہے کیا؟ اس لیے کہ جب تک تقوی سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک کیسے تقوی کوئی اختیار کر سکتا ہے. تو جب یہ قول کیا گیا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم تقوی کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ حب علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی محبت کا نام تقوی ہے. یعنی حب کا تقوی والایمان. علی آپ کی محبت کا نام تقوی ہے اور آپ کی محبت کا نام ایمان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دل میں محبت علی ہے تو پھر ہمارے پاس تقوی ہے اور ہم ہی صاحبان تقوی میں سے ہیں، اور اگر ہم صاحبان تقوی میں سے ہیں تو پھر ہم ہی متقین میں شمار کیے جائیں. اب غور طلب یہ ہے کہ ہدایت ہے تو متقین کے لیے جنت ہے، تو متقین کے لیے سلسبیل ہے، تو متقین کے لیے نجات ہے، تو متقین کے لیے اسلام ہے، تو متقین کے لیے نبوت ہے، تو متقین کے لیے امامت ہے، تو متقین کے لیے یعنی جو کچھ بھی ہے وہ سب متقین کے لیے ہی ہے.
اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی ہے حکم کہ یہ سمجھ لو کہ اعمال متقین کے میں قبول کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکمل طور پر دین متقین کے لیے ہے، اور متقین وہ ہیں کہ جن کے دل میں محبت علی ہے۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ علی کے چاہنے والوں کے لیے دین بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے جنت بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے کوثر بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے سلسبیل بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے نجات بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے اعمال کی قبولیت بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے جنت میں داخلہ بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے اسلام بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے رسالت بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے نبوت بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے پیغمبری بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے نبوت بھی ہے، علی کے چاہنے والوں کے لیے امامت بھی ہے۔ تو سب کچھ جب علی کے چاہنے والوں کے لیے ہے تو دشمنان علی کے لیے تو صرف جہنم ہی بچتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہدایت کی منزل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہدایت ہے مگر متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے صرف قرآن کو کافی نہ سمجھنا اپنے لیے، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے ہدایت ہے ہی نہیں۔ کہ اگر ہدایت ہے تو متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی اگر قرآن سے ہدایت چاہتے ہو، قرآن سے تم سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں یہ چاہیے ہے کہ تم علی سے محبت کرو، اور جب علی سے محبت کرو گے تبھی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہدایت کیوں ایسا ہے اور کیوں ایسی بات ہے، ابھی آپ غور فرمائیں۔ تو تبلیغ جو ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے، یا تو تبلیغ رسول اللہ نے عمل کر کے دکھائی ہے اور عمل کے ذریعے سے تبلیغ کی ہے، اور یا رسول اللہ نے قول سنا کے تبلیغ کی ہے، یعنی یا تو رسول اللہ نے حکم سنایا ہے کہ یہ حکم ہے میرا لہذا اس پر عمل کرو اور اسی کا نام تبلیغ ہے، اور یا رسول اللہ نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ میرے عمل کے جیسا عمل کرو، تمہارے لیے یہی تبلیغ ہے اور یہی انداز تبلیغ ہے۔ تو رسول اللہ نے انداز تبلیغ دو طرح کا رکھا ہے، یا قول ہوگا اور یا فعل ہوگا، یعنی یا قول ہوگا اور یا عمل ہوگا۔ دیکھیے یا قول ہوگا یا عمل ہوگا، قول سامنے آئے گا تب بھی تبلیغ ہوگی اور عمل سامنے آئے گا جب بھی تبلیغ ہوگی۔ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ رسول اللہ نے کہہ کے سنایا، کہہ کے بتایا۔ تبلیغ ہوئی کہ نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھنے کا حکم دیا، تو زبان سے حکم دیا اور قول سامنے آیا، اور پھر پڑھ کے دکھائی، یہ عمل سامنے آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کی منزل میں عمل حجت ہے، قول کی منزل میں قول حجت ہے۔ لیکن خدا کی قسم ہم نے یہی دیکھا کہ ایک وقت میں نبی کا یا قول سامنے آ رہا ہے یا عمل سامنے آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ دونوں چیزیں ایک ساتھ بیان کی گئی ہوں، ایک منزل پہ ہو، لیکن تبلیغ اسی وقت مکمل ہوگی کہ جب قول بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ اگر دیکھنا ہے تو غدیر میں دیکھیے، زبان سے کہہ کے قول سنا دیا، ہاتھوں پر اٹھا کے عمل دکھا دیا۔ اے صلوات بھیج دینا محمد، ایک اور صلوات بھیج دینا محمد۔ ہدایت کی منزل ہے۔ رسول اللہ تبلیغ کرنے کے لیے کائنات میں تشریف لائے، یعنی رسول اللہ نے انسان کو انسان بنایا مگر اپنی تبلیغ کے ذریعے سے، ہدایت کی ذریعے سے۔ اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے،
یہ سب کے سب جو دنیا میں آئے وہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے، ہدایت کرنے کے لیے آئے، سیدھے راستے پر چلانے کے لیے آئے، انسان کو صراط مستقیم کا پتہ بتانے کے لیے آئے، نجات دلانے کے لیے آئے۔ تبلیغ کا انداز سب کا الگ الگ ہے، آدم کا انداز اپنا الگ ہے، نوح کا انداز اپنا الگ ہے، ابراہیم کا انداز اپنا الگ ہے، موسیٰ نے الگ انداز سے تبلیغ کی ہے، حضرت عیسیٰ نے الگ انداز سے تبلیغ کی ہے، ختمی مرتبت نے الگ انداز سے تبلیغ کی ہے، لیکن جتنے بھی آئے یہ سب تبلیغ ہی کرنے کے لیے آئے۔ اب اگر کوئی صاحب حضرت آدم کے پاس جا کے یہ کہیں کہ آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں بہت اچھی ہے، کیا کہنا، لیکن آپ کو ذرا جناب نوح والا بھی انداز اپنا لینا چاہیے، اور جناب نوح سے یہ کہا جائے کہ آپ کو تھوڑا سا حضرت آدم والا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے تبلیغ یوں نہیں ہوتی ہے، اور تبلیغ اس طرح سے ہوتی ہے، اور آپ کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی، آپ کو وہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے کہا صاحب آپ سمجھے نہیں، ہم تو سکھانے آئے ہیں، ہم تو بتانے آئے ہیں۔ تو جواب کیا آئے گا کہ ان نبیوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، لیکن ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا میں بالکل اشارے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ آپ کی خلقت ہوئی ہے سیکھنے کے لیے، اور ان کی خلقت ہوئی ہے سکھانے کے لیے، لیکن ان کی خلقت ہوئی ہے سکھانے کے لیے۔ یہ جو دنیا میں آئے ہیں یہ سکھانے کے لیے آئے ہیں، یہ صراط مستقیم پر چلانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ انہیں انداز نہ سکھائیں، اس لیے کہ جیسے یہ چاہیں وہی انداز تبلیغ ہے، جس انداز سے یہ چاہیں اسی انداز سے تبلیغ کریں۔ کیوں کہ اس لیے کہ ان کا مقصد حیات تبلیغ ہے، انہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا جو تبلیغ کرنے کے لیے وہاں سے آئے گا اسے آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ اس لیے کہ وہ آیا ہی ہدایت کرنے کے لیے ہے۔ یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم سے آگے یہ نہ بتائیے کہ ماتم ایسے کرو، مجلس ایسے کرو، آنسو ایسے بہاؤ، اس لیے کہ آؤ یہاں تو ہمیں سکھانے کے لیے نہ آؤ بلکہ ہم سے سیکھنے کے لیے آؤ، اس لیے کہ ہمیں تو پیدا ہی عطا کے لیے کیا گیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اگر تھوڑا قریب آ کے اگر آپ نعرہ لگائیں تو میں بھی سن سکوں۔ اب ذرا سے متوجہ ہو جائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جس کام کے لیے آیا ہے اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عمل جس انداز سے کر رہا ہے وہی حقیقتاً وہی انداز ہونا چاہیے۔ دیکھیے وہی انداز ہونا چاہیے۔ دوسری مثال بالکل سامنے کی ہے کہ مثال کے طور پر سورج چمک رہا ہے اور سورج کی کرنیں پھیل رہی ہیں۔ اب کوئی مسلمان صاحب یہ سوچ کے گھبرا کے اور اعتراض کر بیٹھے کہ تو اللہ کا بنایا ہوا سورج ہے اور اللہ نے تجھے خلق کیا ہے، اگر وہ نہ خلق کرتا تو کیسے خلق ہوتا، اگر وہ نہ ہوتا تو کیسے روشنی پھیلاتا، اور تجھے شرم نہیں آتی کہ تیری کرنیں کافر کے کھیت میں بھی پہنچ رہی ہیں، کافروں کے گھروں میں بھی پہنچ رہی ہیں، تجھے یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے، یہ تو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی بات ہوئی۔ اگر کوئی یہ کہے گا تو کھلی ہوئی بات ہے کہ لوگ اس کے ذہن پر شک کریں گے۔ کیوں کہ اس لیے کہ اللہ نے سورج کو پیدا ہی کیا ہے روشنی پھیلانے کے لیے، یہ حکم نہیں دیا ہے کہ کہاں روشنی جائے کہاں نہ جائے۔ روشنی پھیلانے کے لیے جب خلق کیا ہے تو کائنات کو روشن کرے گا تو سورج کرے گا، جتنی چاہے وہ کرنیں نکالے وہی حق ہے، جہاں تک کرنیں پہنچائے وہی حق ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہی عزا کا بھی معاملہ ہے کہ ہمیں عزا سمجھانے کے لیے نہ آؤ بلکہ ہم سے سمجھنے کے لیے آؤ۔ اب جس انداز سے ہم ماتم کریں
وہی انداز ازا کہلائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے انداز کو سیکھ کے ازا کرو، اپنا انداز ہمیں نہ سمجھانے کے لیے آؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب بھی کوئی خدا کی قسم ہماری قوم اور ہمارا فرقہ تو بہت مظلوم، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر کائنات میں اس وقت کوئی فرقہ مظلوم ہے تو ہم ہی مظلوم۔ پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، ہم ہی مظلوم، اس لیے کہ غیر بھی ہم ہی کو سمجھانے آ جاتے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں معلوم، اور اپنے بھی انہیں خوش کرنے کے لیے ہم پر اعتراض کر بیٹھتے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اپنے تو خوب جانتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہی حق ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہی حق ہے، لیکن غیروں سے کبھی کبھی بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد باتیں کرنے لگتے ہیں، بھئی ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ویسا ہونا چاہیے۔ لیکن خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں نہ ایسے میں نظر آتے ہیں نہ ویسے میں نظر آتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور بآواز بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہر چیز میں یہ کہاں سے سیکھا اور وہ کہاں سے سیکھا اور یہ بات کہاں سے آ گئی اور وہ بات کہاں سے آ گئی۔ ہم نے اگر فضائل آل محمد بیان کیے تو اس میں فوراً سوال ہوا۔ ہم نے کہا علی نے سورج پلٹایا، سمجھ میں نہیں آتا۔ علی کی تحریر پر ستارہ اترا، بھائی کہاں سے باتیں کر رہے ہیں، ذرا دیکھیے زمانہ کہاں جا رہا ہے، آپ غور کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے پلٹ کے کہا او دشمن اہل بیت، تو گھبرا کے کہنے لگے ہم بھی محب اہل بیت۔ یہ توجہ فرمایا، یہ بات عجیب و غریب ہے کہ آپ اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، اور فضائل آل محمد آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آتے۔ ایک سامنے کی مثال آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلے تو ہم اور آپ اپنی ہی بات کر لیں تاکہ غیر بگڑے نہ، تو رحمت پہلے اپنی بات کر لیں۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ہمارا بیٹا کیسا ہے یہ ہم جانتے ہیں، آپ کا بیٹا کیسا ہے یہ آپ جانتے ہیں۔ اور ایک صاحب آ گئے ہمارے پاس اور ایک کہا صاحب کیا کہنا آپ کے بیٹے کا، 5 وقت کا نمازی ہے، مسجد بصراوی میں ہر وقت سجدے میں سر رکھ کے پڑا رہتا۔ توجہ سنیے، باپ جانتا ہے کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ قبلہ کدھر ہے، نہیں توجہ فرما رہے، وہ قبلے کو ہی نہیں پہچانتا، تو جب قبلے کو نہیں پہچانتا تو وہ قبلہ و کعبہ کو کیا پہچانے گا، وہ کسی کو نہیں جانتا۔ لیکن جب آگے لوگوں نے تعریف کی تو باپ نے تڑپ کر اچھی محبت ہے آپ کی۔ کبھی کسی ایسے باپ کو نہیں دیکھا کہ اس کے بیٹے کی تعریف ہو رہی ہو تو یہ پوچھے کہ جو تعریف آپ کر رہے ہیں کس کتاب سے کر رہے ہیں، آپ کی بات کے سپورٹ میں قرآن کی کون سی آیت ہے، رسول اللہ کی کوئی حدیث سنائیے کہ میرا بیٹا ایسا ہے، کہ کس کتاب میں لکھا ہے، کس جناب نے کہا ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ کوئی نہیں پوچھتا، کیوں نہیں پوچھتا؟ کہ اس لیے کہ بیٹے سے محبت، دیکھیے بیٹے سے محبت ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، اب ذرا غیروں کے بھی فرقوں کا عالم دیکھ لیجئے۔ ایک مولوی صاحب نے حلال کو حرام بتا دیا، حرام کو حلال بتا دیا، کسی ایک نے نہیں پوچھا کہ یہ حلال تھا حرام کیسے کیا، یہ حرام تھا حلال کیسے کیا، پوچھتے کیسے؟ اس لیے کہ محبت کر بیٹھے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، دیکھیے اس سے رزلٹ کیا آتا ہے، رزلٹ یہ آتا ہے کہ محبت سوال نہیں کراتی۔ اگر محبت ہوتی ہے تو غلط بات بھی
غلطی ہوتی ہے تو ایکسپٹ کر لیتا ہے انسان. آل محمد کے مسئلے میں ہم جو فضائل بیان کرتے ہیں کوئی غلط بات نہیں کرتے ہیں. یہاں تو حق ہی حق بیان کر رہے ہیں. اور جب حق بیان کر رہے ہیں اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو علی کے فضائل کی روایتیں نہ ڈھونڈیے بلکہ اپنے دل میں محبت علی کو ڈھونڈیے کہ کہاں گئی. ہمارے جو بات کر رہا ہوں فضائل خدا کی قسم اگر بیان کرنا ہے اور سمجھنا ہے تو انسان کو ہمارے ہی فرقے میں آنا پڑے. اب یہ بات کہ غلو کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بڑھا دیتے ہیں ایک گھٹا دیتے ہیں. پوری توجہ سنیے. الحمدللہ ہمارا فرقہ مسلمانوں کے 72 فرقوں میں غالی مشہور. نازک سی بات عرض کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غالی ہیں, یہ غلو کرنے والے ہیں. غالی خالی ہمیں یا کاظم صاحب کو نہیں کہا جاتا ہے بلکہ غالی تو ہمارے پورے فرقے کو کہا جاتا ہے. اور ایک دو آدمی نہیں بلکہ مسلمانوں کے 72 فرقے مل کے ہمارے فرقے کو غالی کہتے ہیں. کہا صاحب یہ حضرت علی کے معاملے میں غلو کرتے ہیں, حضرت علی کو بڑھا دیتے ہیں. پوری توجہ سنیے گا, بڑھا دیتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ سیرت کہاں سے چلی, یہ کب سے کہا گیا؟ دوسرے دور میں سلمان فارسی نے خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے آواز دی, اے مسلمانوں سنو, نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی کا چاہنے والا سوائے حلالی کے کوئی ہو نہیں سکتا اور علی کا دشمن سوائے غیر حلالی کے کوئی ہو نہیں سکتا. اور جب یہ بیان دیا تو لوگوں نے جا کے خلیفہ دیوم سے کہا کہ سلمان نے آج ایسی حدیث سنائی. تو انہوں نے فوراً سلمان کو بلایا اور بلا کے کہا کہ یہ جو تم علی کے معاملے میں غلو کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے. نہیں تو جو فرما رہے ہیں آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غالی کہنا نبی کی سیرت نہیں ہے, ایسے کی سیرت ہے جس پر اگر ہم لعنت نہ کریں تو ہم اپنے فرقے میں رائے نہ ڈالیں. سلام بھیجے محمد دیکھیں, سب سے پہلے علی کے فضائل سن کے غلو کا الزام انہی نے لگایا. غلو کا الزام انہی نے لگایا. پوری توجہ سنیے گا. اور لگایا بھی کس پر؟ سلمان پر, جسے نبی نے بتایا کہ 10 درجے کا ایمان ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کھلی ہوئی بات ہے کہ جب 10 درجے کے ایمان کا دشمن سامنے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کفر کے 10 درجوں پر فائز ہوگا. اے صلوات پڑھے محمد والے صلوات بھیجتے ہیں. یہ بات بھی آج سا میں آپ کے ساتھ درس کر رہا ہوں کہ یہ بھی غور طلب ہے کہ ایمان کے درجے ہیں. مثلا جناب بغداد 8 درجوں کو پائے. سبحان اللہ. ابو ذر 9 درجوں کو پائے. سلمان فارسی 10 درجوں کے ایمان کے 10 درجوں کو پائے. اور 10 درجوں کے بعد پھر 11 درجے نہیں ہیں, پھر کل ایمان کی منزل آتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں پھر کل ایمان کی منزل آتی. سلمان تک آ کے رک جاؤ, سلمان سے آگے بڑھو گے تو پھر اہل بیت کے حدود شروع ہو جاتے. اس لیے کہ علی کل ایمان, علی کل ایمان ہے. پوری توجہ سنیے گا, کل ایمان ہے.
علی جزو ایمان کا نام نہیں ہے، علی کل ایمان کا نام۔ سلمان 10 درجوں پر فائز، ابو ذر 9 درجوں پر فائز، مقداد 8 درجوں پر فائز۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، تمام عالم اسلام کے علماء سے اور ہر اس شخص کے کہ جو اپنے کو ذرا سا بھی عالم سمجھتا ہے، خالی یہ سوال ہماری اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس پورے مجمع کی جانب سے ہے کہ یہ تو سب نے مانا کہ رسول اللہ نے اصحاب میں درجے بانٹے ہیں۔ دیکھیے درجے بانٹے ہیں، 8 درجے کا ایمان، 9 درجے کا ایمان، 10 درجے کا ایمان۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہیں آپ مانتے ہیں انہیں بھی کوئی درجہ دیا؟ پورے چیلنج سے عرض کر رہا ہوں، اگر نبی نے کہا ہو کہ یہ 1 درجے کے ایمان پر ہے تو وہی دکھا دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ایمان کی بات نہیں کی گئی ہے۔ ہاں ہم حدیث ضرور دکھا دیں گے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان میں شرک چیٹی کے چال سے چل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان دیکھنا ہے تو ادھر والوں میں دیکھو، اور شرک دیکھنا ہے تو اپنے والوں میں دیکھو۔ یہ بڑی نازک سی بات عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ سنیے گا۔ بس ایک سوال مجھے سب سے کرنا ہے کہ یہ ایمان کے جو درجے بٹے ہیں یہ اعمال کی بنیاد پر بٹے ہیں یا محبت اہل بیت کی بنیاد پر بٹے ہیں؟ پوچھ کے بتائیے گا۔ میرا دعویٰ تو یہی ہے کہ محبت اہل بیت پر بٹے ہیں، اس لیے کہ اعمال کی بنیاد پر کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ جیسی نماز سلمان پڑھتے تھے ویسے ہی ابو ذر پڑھتے تھے، اور جیسی ابو ذر پڑھتے تھے ویسے ہی مقداد پڑھتے تھے، ویسے ہی مقداد پڑھتے تھے۔ لیکن ہاں معرفت اہل بیت میں کچھ ضرور کمی بیشی تھی۔ دیکھیں مجھے صرف ایک بات کا جواب دینا ہے اور اس کے بعد مجھے بات کو آگے بڑھا دیں۔ اس لیے کہ یہ حدیث ہمیں سنائی گئی کہ علی کے بارے میں جو ابو ذر سمجھتے ہیں وہ اگر سلمان کو معلوم ہو جائے، اور جو سلمان سمجھتے ہیں وہ اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے تو آپس میں جھگڑا ہو۔ دیکھیں بہت سنبھل کے میں نے اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا، ورنہ جو جملہ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں، لیکن سلمان اور ابو ذر جیسوں کے لیے وہ جملہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ نہ اتفاقی ہو جائے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ طے ہے کہ علی کی معرفت جو ابو ذر کے پاس تھی وہ کچھ اور تھی، اور جو سلمان کے پاس تھی وہ کچھ اور تھی۔ اور اگر الگ الگ معرفت رکھتے تھے تو یہ بھی طے ہو گیا اسی حدیث کی روح سے کہ ابو ذر سلمان نہیں ہو سکتے اور سلمان ابو ذر نہیں ہو سکتے۔ دیکھ اور ہمارے یہ بات طے ہے کہ ابو ذر سلمان نہیں ہو سکتے اور سلمان ابو ذر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جو درجہ نبی نے جسے عطا کر دیا وہ اس درجے میں نہ اضافہ کر سکتا ہے اور نہ کمی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ درجہ نبی کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو نبی نے کہہ دیا 9 درجے تو 9 درجے، کہہ دیا 10 درجے تو 10 درجے۔ تو یہ بات طے ہے کہ ابو ذر سلمان جیسے نہیں ہو سکتے اور سلمان ابو ذر جیسے نہیں ہو سکتے۔ اب جو یہ ہمیں قصے سنائے جاتے ہیں کہ ہم بھی اگر ویسی عبادت کریں تو ہم بھی نبی جیسے ہو سکتے ہیں، ہم بھی علی جیسے ہو سکتے ہیں۔ اے بھیا جب ابو ذر سلمان جیسے نہیں ہو سکتے، سلمان ابو ذر جیسے نہیں ہو سکتے، تو تم سلمان کے مولا جیسے کیسے ہو سکتے؟ ایک صلوات بولتے ہیں محمد والے
فضائل کی جو بات ہے، آئیے آج کی اس مجلس میں، حالانکہ آج 6 تاریخ ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے فضائل انہی کے گھرانے کے ذریعے سے جو ہم تک آئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے عرض کریں۔ کس نے بیان کیے وہ فضائل بیان کیے ہیں جناب مسلم ابن عقیل۔ اس خطبے میں جو خطبہ جناب مسلم نے کوفے کی مسجد میں دیا، بھرا ہوا مجمع، جناب مسلم کوفے کی مسجد میں تشریف فرما ہے، لوگوں کو بلایا گیا ہے، جناب مسلم تشریف فرما ہے، امام حسین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، امام حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ خدا لعنت کرے ان افراد پر کہ جو جناب مسلم کے سلسلے میں زبان درازی کریں یا ان کے بابا جناب عقیل کے سلسلے میں کوئی گفتگو فالتو کی کریں۔ یہ عقیل کے بیٹے ہیں اور جناب عقیل کی بس ایک فضیلت آپ حضرات سماعت فرما لیں، اور چاہے جس انداز سے سماعت فرمائیں یہ آپ کو اختیار ہے، لیکن جس سوچ کے سنیے گا کہ عقیل مسلم کے بابا کا نام ہے۔ علی کو پہلی زوجہ کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے عطا کی، اور پھر جب علی کو زوجہ کی ضرورت ہوئی تو مسلم نے انتخاب کیا، عقیل نے انتخاب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے سلسلے میں جو کام اللہ نے کیا وہی عقیل نے کیا۔ تو بھیا جو اللہ والے کام کرے اس کے دامن پر دھبے نظر آئے، یہ تو پھر اپنے دامن پر لگے ہوئے دھبوں کو اجاگر کرنے کی بات ہوئی۔ ایسے عقیل کے بیٹے کا نام مسلم کوفے کی مسجد میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد لوگوں کو جمع کیا۔ ایک شخص نے آواز دی کہ یہ مسلم ابن عقیل ہیں جنہیں حسین نے اپنی جگہ پر بھیجا ہے، لہذا یہ تم سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، ان کے خطبے کو سنو اور سنو یہ کیا کہتے ہیں۔ جناب مسلم کھڑے ہوئے، ہر طرف سے نعرے تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی۔ مسلم اس منبر کے قریب پہنچے کہ جو منبر سلونی کہلاتا ہے، اس منبر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہ منبر مولا علی سے منسوب ہے، اور تم سب خوب جانتے ہو کہ علی کسے کہتے ہیں۔ علی نے اسی منبر سے آواز دی، پوچھو جو پوچھنا ہے قبل اس کے کہ تمہارے درمیان نہ رہوں۔ علی تو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اب تم نے علی کے بیٹے کو بلایا ہے، اور علی کا بیٹا حسین یہاں آنے پر تیار ہے، لیکن مجھے پہلے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہارے حالات دیکھ کے حسین کو بتا سکوں۔ اور اس کے بعد عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا، اور یہ فرمایا کہ مجھے بھی پہچانو کہ میں کون ہوں۔ یاد رکھو اللہ نے ایک نور کو خلق کیا اور اسے 2 حصوں میں بانٹا، جسے چاہا اسے نبی کہا اور جسے چاہا اسے علی کہا۔ نبی کو نبوت دے دی،
علی کو امامت دے دی اور اس کے بعد یہ دونوں اس دنیا سے چلے گئے، لیکن اس وقت ان دونوں کے تنہا وارث حسین ابن علی ہیں، اس لیے کہ حسین نبوت کے بھی وارث ہیں، حسین امامت کے بھی وارث ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی حسین نے کہ جو نبوت اور امامت کا وارث ہے مجھے تمہارے درمیان اپنا سفیر بنا کے بھیجا، اور اس وقت میں تمہارے سامنے جو موجود ہوں وہ یوں سمجھ لو کہ نبی کا بھی نمائندہ ہوں اور علی کا بھی نمائندہ ہوں، اس لیے کہ مجھے علی اور نبی کے نمائندے حسین نے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں ہاتھ پھیلاتا ہوں اور میرے ہاتھ پر آ کے بیعت کرو، اس لیے کہ اس وقت میرے ہاتھ پر بیعت کرنا ہی حسین سے بیعت کرنا ہے، اور حسین سے بیعت کرنا ہی نبی سے بیعت کرنا ہے، اور حسین سے بیعت کرنا ہی علی سے بیعت کرنا ہے، اور علی اور نبی سے بیعت کرنا ہی اللہ سے بیعت کرنا ہے، اور جو اس وقت میرے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کرے گا گویا اس نے اللہ کی بیعت سے انکار کیا، لہذا میں تمہارے سامنے ہوں، میرے ہاتھ پر آ کے بیعت کرو تاکہ میں حسین کو بتاؤں کہ ہاں سب کے سب میرے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی بیعت میں آ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم حسین کو کیا جانو، کیا جانو جب تم مجھے نہیں سمجھ پا رہے ہو، اس لیے کہ یہ میرا پھیلا ہوا ہاتھ صرف میرا نہیں ہے، اس وقت یہی ہاتھ حسین کا بھی ہے، یہی ہاتھ علی کا بھی ہے، اور یہی ہاتھ نبی کا بھی ہے، اور یہی ہاتھ اللہ کا بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں حسین کو سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو کہ حسین کلیم القرآن ہے، کلیم القرآن ہے۔ کلیم القرآن کے معنی ہیں قرآن سے باتیں کرنے والے۔ اسے آپ ایسا نہ سمجھیے گا کہ جیسے بہت سے لوگوں نے قرآن سے باتیں کی ہیں، اور خاص طور سے جیسی قرآن سے باتیں شہزادی کی کنیز فضہ نے کی ہیں ویسی تو کسی نے بھی نہ کی، اس لیے کہ شہزادی 20 برس تک قرآن سے بات کرتی رہی، لیکن یہاں جو کلیم القرآن کہا گیا ہے یہ بالکل ویسے ہی کہا گیا ہے کہ جیسے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا گیا ہے۔ نہیں غور کیا؟ ذرا سا متوجہ ہو کے سنیے، کلیم اللہ کے معنی کیا ہے؟ کلیم اللہ کے معنی ہے اللہ سے باتیں کرنے والا۔ جناب موسیٰ نے اللہ سے باتیں کی، ایسی باتیں کہ موسیٰ جو کہتے تھے وہ اللہ سنتا تھا، اور جو اللہ کہتا تھا وہ موسیٰ سنتے تھے۔ ان معنوں میں کہا گیا کلیم القرآن، یعنی حسین وہ ہیں جو قرآن سے باتیں کرتے ہیں، یعنی حسین اپنے حالات قرآن کو بتاتے ہیں، اور قرآن اپنے حالات حسین کو بتاتا ہے۔ حسین کے سامنے قرآن بولتا ہے اور قرآن کے سامنے حسین بولتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، یہ وہ قرآن ہے کہ جو صامت کہلاتا ہے، خاموش کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین اس ہستی کا نام ہے کہ جو قرآن سب کے سامنے صامت رہتا ہے، وہ حسین کے سامنے ناطق ہو جاتا ہے۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے
مل کے اگر ایک آواز بلند نعرہ لگائیں محترم عجیب و غریب جملہ ہے کہ حسین کے سامنے آ کے قرآن ناطق ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حسین سے اپنے مسائل بیان کرتا ہے اور حسین اپنے معاملات قرآن سے بیان کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ ارشاد فرمایا، جناب مسلم بیان کر رہے ہیں، کسی میں ہمت ہو تو غلو کا الزام لگائے۔ جناب مسلم دوسرا جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین حلیف الایمان ہے۔ حلیف جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں؟ عرب میں قبیلے ہوتے تھے، کوئی قبیلہ شہزور ہوتا اور کوئی قبیلہ کمزور ہوتا، اور جب کمزور اور شہزور قبیلے ہوتے تھے تو دو قبیلے آپس میں یہ حلف اٹھاتے تھے، حلف لیتے تھے۔ یہ حلیف جو ہے حلف سے حلف لیا جاتا تھا کہ اگر ہم پر وقت پڑے گا تو تم مدد کرو گے اور تم پر وقت پڑے گا تو ہم مدد کریں گے۔ اور جب دو قبیلوں میں یہ معاہدہ ہو جاتا تھا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے حلیف کہلاتے، کیونکہ حلف اٹھا کے یہ وعدہ ہوتا تھا، حلف اٹھا کے یہ وعدہ ہوتا تھا۔ جناب مسلم نے فرمایا کہ حسین حلیف الایمان ہے۔ قبیلے تو بہت ہوتے تھے، جو کمزور بھی ہوتے تھے اور شہزور بھی ہوتے تھے، لیکن خدا کی قسم یہ ایمان کا قبیلہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ ذرا ذرا سے میں ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات میں کسی کو شک کیا، ذرا سا شک ہوا، ایمان رخصت ہو گیا۔ نماز کے منکر ہو گئے، ایمان رخصت ہو گیا۔ روزہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایمان رخصت ہو گیا۔ دیکھیے ایمان رخصت ہو گیا۔ کلمہ سمجھ میں نہیں آیا، ایمان رخصت ہو گیا۔ مسجد سے دشمنی ہو گئی، ایمان رخصت ہو گیا۔ اوقات کو بیچ بیچ کے کھا گئے، ایمان رخصت ہو گیا۔ کسی کے کوئی بھی مسئلہ آیا سامنے سمجھ میں نہیں آیا، ایمان جاتا رہا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اب حد تو یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے مخالف ہو گئے، یہ میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، تو میں بھی فتویٰ دے دوں گا کہ ایمان رخصت ہو گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ ایک عجیب و غریب مصیبت ہے کہ ایمان بہت جلدی رخصت ہو جاتا ہے اور بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مصیبت آتی ہے وہ ایمان پہ آتی ہے۔ حسین کو حلیف الایمان کہا گیا۔ حسین صاحب ایمان کا نام نہیں ہے، محافظ ایمان کا نام۔ حسین نے وعدہ کیا کہ اگر ایمان پر کوئی وقت آئے گا تو میں بچاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو بچانے والی ذات کا نام ہے حسین۔ نہیں غور فرما رہے ہیں؟ ہم اپنے ایمان میں اسی لیے پختہ ہیں کہ ہم ہر وقت حسین حسین کرتے رہتے ہیں۔ زمانہ بھی ہمارے ایمان پر زمانہ بھی ہمارے ایمان پر بہت جلدی حملے کرنے لگتا ہے، اور جب ہم پر حملے بدعت اور شرک کے فتووں کے انداز سے ہوتے ہیں، ہم نے سیاہ لباس پہنا بدعت ہے، ماتم کیا حرام ہے، خون بہایا سمجھ میں نہیں آیا، سینے پہ ہاتھ مارا اور ان کا ساتھ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور روئے تو ان کا رونا سمجھ میں نہیں آیا، ہنسے
تو ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا. پوری توجہ سنیے گا. ہنسے تو ہنسنا سمجھ میں نہیں آیا. علم اٹھایا تو وہ سمجھ میں نہیں آیا. تابوت اٹھایا تو وہ سمجھ میں نہیں آیا. مہندی کی بات آئی تو اس کے بھی مخالف ہو گئے, ماتم کے بھی مخالف. اور ہمارے ایمان پر جب ہر طرف سے حملے ہونے لگتے ہیں تو ہم انہیں دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ایمان خطرے میں ہے, تو ہم کسی اور کو نہیں پکارتے, اسی کو پکارتے ہیں جو ایمان کا مددگار ہے. ہم سمجھے محرم میں سینے پہ ہاتھ مار مار کے ہم کہتے ہیں حسین حسین حسین, اس لیے کہ ان 10 دنوں میں جو ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے وہ سال بھر میں نہیں ملتی. ایک صلوات میں دے محمد والے اور کیسے بچایا ہے ایمان کو کربلا کی سرزمین کو. ہرا ہوا گھر لٹا کے بچایا. امام حسین کی عظمت کو تو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. حسین ہی دین ہے, حسین ہی ایمان. یہ بات تو عجیب و غریب ہے کہ جو غیروں کی سمجھ میں آ گیا وہ ان مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ آج جو دین باقی ہے وہ صرف اور صرف حسین سے باقی. یہ مذہب جو باقی ہے یہ آقا حسین سے باقی. کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اللہ کی الوہیت کو بچایا ہے, آدم کی آدمیت کو بچایا ہے. یزید اسلام کو اپنے جذبات اور خواہشات کا شکار بنا لینا چاہتا تھا, لہذا حسین نے جب اس اسلام کو یزید کے پنجے سے آزاد کرا دیا تو زمانے نے اسی لیے کہا کہ جب حسین نے دین کو بچایا تو دین نہیں بچا بلکہ آدم کی آدمیت کو بچا لیا, نوح کے تقوی کو بچا لیا, ابراہیم کی خلت کو بچا لیا, موسیٰ کی ہیبت کو بچا لیا, عیسیٰ کے زہد کو بچا لیا, ختمی مرتبت کی رسالت کو بچا لیا, کعبے کی حرمت کو بچا لیا, قرآن کی تلاوت کو بچا لیا. اسی لیے تو حسین کو دیکھ کے ہر شخص پکار اٹھا, اے آدم کے وارث تجھ پر سلام, اے نوح کے وارث تجھ پر سلام, اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام. عزیزو زہرا کا لال کربلا کی سرزمین کے اوپر نرغہ آدھا میں گھرا ہوا. آج 6 محرم ہے, 6 محرم ہے. کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج حسین کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا, اس لیے کہ 4 محرم کو آخری مشکیزہ آیا تھا, اور جو پانی 4 محرم کو آیا تھا وہ بس 5 اور 6 کو چلا ہے. کل صبح کو حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اعلیٰ تاش کی صدائیں بلند کر رہے ہوں. بچے جب ہائے پیاس کہتے ہوں گے, آپ ذرا سوچئے کہ زینب و ام کلثوم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ بچے پانی مانگ رہے ہیں اور یہ بیویاں اپنے بچوں کو پانی نہیں دے سکتی کیونکہ پانی نہیں. اور پھر حسین کے دل پر کیا گزرتی ہوگی, اس لیے کہ حسین تو سب سے چھوٹے تھے. حسین بھی پیاسے ہیں, اصحاب بھی پیاسے ہیں, زینب بھی پیاسی ہے, اور محمد بھی پیاسے ہیں, قاسم بھی پیاسے ہیں, ام فروا بھی پیاسی ہیں. 7ویں تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں سب پیاس ہے, صدائے لتش بلند ہو رہی. عزیزوں, روز عاشورہ نمودار ہوئی, حسین نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے,
جنازوں پر جنازے حسین نے اٹھائے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ اب حسین اور محمد کے لاشیں لے کے آئے۔ حسین قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے سمیٹ کے لائے۔ آج آپ گول کوٹھی میں جناب قاسم کا ماتم کریں گے، مہندی کا دن ہے، آپ مہندی کی زیارت کریں گے۔ کل انشاءاللہ 11:30 بجے ٹھیک مجلس شروع ہو جائے گی جناب فیض احمد صاحب کے مکان پر بندوق گلی میں، اس لیے کہ وہاں بھی مہندی کی زیارت کرائی جائے۔ یہ مہندی یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ اس کے لیے سجائی گئی ہے جس کی کربلا میں مہندی نہ ہو سکے۔ یہ حسرتوں کی مہندی ہے۔ عزیزوں رو لیجئے، دل کھول کر رو لیجئے۔ حسن کا یتیم جناب قاسم کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ آپ سب پرسائے ماں جناب قاسم کا دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہاں ہمارا وہ فرقہ ہے جو امام حسین کے بیٹے کو بھی نہیں بھول سکتا، اس لیے کہ آج 6 تاریخ ہے، آج ایک کڑیل جوان کا بھی ماتم ہوتا ہے۔ آج کا ماتم جوانوں کا ماتم ہے۔ آج ان بچوں کو زیادہ رونا چاہیے جن کا سن 18 برس کے آس پاس ہے۔ ان بزرگوں کو بھی رونا چاہیے جن کے بچے جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ اے بزرگوں، کیا کہوں تم سے، تمہارے جوان سلامت رہے، لیکن کربلا میں حسین کا جوان مارا گیا۔ علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر، جو شبیہ پیغمبر، رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں نبی سے مشابہ ہے، علی اکبر حسین کے سامنے کھڑے ہیں، آواز دے رہے ہیں بابا مرنے کی اجازت دے دیجئے بابا۔ ذرا علی اکبر کا اور حسین کے رشتے کو سمجھیے، جب رسول کو دیکھنا چاہتے تھے تو اپنے لال کا چہرہ دیکھتے تھے۔ آج وہی علی اکبر مرنے کی رضا مانگ رہے ہیں۔ حسین گلے لگا لیتے ہیں، میرے لال میں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں۔ ایک مرتبہ شہزادہ کہتا ہے کہ میرے بابا ذرا دشمن کی طرف سے آتی ہوئی آواز سنیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ حسین کیا تمہارے مددگار ختم ہو گئے؟ اے بابا یہ تانا اب نہیں سنا جاتا، سننا تھا۔ حسین نے پیشانی کو چوما، بازو پکڑ کے اٹھایا، کھڑے ہوئے۔ علی اکبر سامنے خیمہ دیکھ رہے ہو، کہا کہ خیمے میں تمہاری پھوپھی اور تمہاری ماں موجود ہے۔ اے علی اکبر جاؤ، اگر لیلا اور زینب نے اجازت دے دی تو میں بھی تمہیں نہیں روکوں گا۔ شہزادہ علی اکبر تیرے خیمہ پر آئے، شہزادی زینب کے خیمے میں داخل ہوئے، آگے بڑھ کے سلام کیا۔ بی بی نے سر اٹھا کے دیکھا، علی اکبر ہم سمجھ گئے کیوں آئے ہو، لیکن میرے لال میں نے 18 چکی 20 خدا نہ کرے کہ کسی کا جوان بیٹا مرنے کی اجازت مانگ رہا ہو۔ شہزادے نے غور سے جناب زینب کو دیکھا، ایک جملہ کہا کہ بھوپی اماں ہم کچھ نہیں کہتے، مگر اتنا سمجھ لیجئے کہ خنجر ایک ہے، چاہے تو بابا کو بچا لے اور چاہیے تو اپنے علی اکبر کو بچا لیجئے۔ اتنا کہلاتا زینب کھڑی ہو گئی، میرے لال سدارو، میرے لال جاؤ،
مگر اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ شہزادہ لیلا کے خیمے میں آیا، ماں نے غور سے دیکھا، علی اکبر تم آ گئے، کہا ماں ہم جا رہے ہیں، آؤ میرے لال میرے پاس بیٹھو۔ علی اکبر بیٹھ گئے، ہاتھ بڑھائے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے علی اکبر کی زلفیں سنواری، پیشانی پر بوسہ دیا، غور سے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ کہا آخری مرتبہ ہم چاہتے کہ اپنے لال کا چہرہ دیکھ لیں۔ اے علی اکبر، اب یہ چہرہ خاک اور خون میں بھرا ہوا ہوگا۔ علی اکبر خاموش بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادے نے کہا ماں اب دیر ہو رہی ہے، کہا میرے لال سے ڈالو، میں تمہیں نہ روکوں گی۔ اے میرے لال جاؤ، میں نے اپنے لال کو سیدہ کے لال پر قربان کیا۔ علی اکبر چلنے لگے، جب چلنے لگے تو ننھی سی سکینہ دوڑ کے آ گئی، اور بیویوں نے آ کے اپنے حلقے میں لے لیا۔ چاروں طرف سے سیدانیوں نے گھیر لیا۔ ایک طرف زینب کھڑی رو رہی ہے، ایک طرف لیلا آنسو بہا رہی ہے، ایک طرف ام کلثوم رو رہی ہے۔ خیمے کا پردہ گرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادہ آگے وہاں پردہ اٹھایا، لیکن سیدانیوں نے پھر حلقہ بنا لیا، پردہ پھر گر گیا۔ اب علی اکبر کبھی سکینہ کو سمجھا رہے ہیں، کبھی رقیہ کو بوسہ دے رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بہت دیر تک جب کوئی حسین کے خیمے سے نہ نکلا تو میں درِ خیمہ کی طرف دیکھ رہا تھا، کہ میں دیکھتا تھا بار بار پردہ اٹھتا ہے، بار بار پردہ گر جاتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب شہزادہ نکلنا چاہتا تھا سیدانیاں گھیر میں لیتی تھی، واہ علیہ واہ محمدہ کے نعرے بلند ہو جاتے تھے۔ آپ سنیں گے کیسے نکلے شہزادہ جب خیمے سے نکلا، جو راوی کہتا ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بھرے گھر سے کسی کڑیل جوان کا لاشا نکل رہا۔ شہزادہ خیمے سے باہر آیا، آقا حسین کے پاس آ کے رکے، بابا ہم اجازت لے آئے۔ آپ کے مظلوم آقا نے مڑ کے لال کے چہرے کو دیکھا، اور اس کے بعد بڑی حسرت سے فرمایا کہ کیا لیلا اور زینب دونوں نے اجازت دے دی؟ فرمایا ہاں اماں نے بھی اجازت دے دی، وہ بھی اماں نے بھی اجازت دے دی۔ کہ اچھا میرے لال جاؤ۔ یہ کہہ کے حسین اٹھے، ایک گھوڑے کی طرف اشارہ کیا، گھوڑا دوڑتا ہوا آیا۔ حسین نے پشت پر زین کسی، علی اکبر کا بازو پکڑ کے حسین نے بٹھایا، پھر بازو پکڑ کے آسمان کی طرف دیکھا، اے پروردگار تیری راہ میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو سیرت میں صورت میں رفتار میں گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ اے میرے پروردگار میرے اس ہدیے کو قبول فرما۔ علی اکبر سے دارو، شہزادے نے گھوڑے کو آگے بڑھایا، حسین چند قدم آگے بڑھے۔ علی اکبر کو کچھ محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر سنبھالے ہوئے۔ اے علی اکبر آہستہ 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 گھوڑے کو روکا، مڑ کے آئے۔ بابا آپ تو اجازت دے چکے، بابا اجازت دے چکے، بابا مجھے جانے دو، میرے لال سے دارو، مگر اتنا کرنا کہ جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر چلے گئے، روئیے دل کھول کے روئیے، ایسے روئیے کہ فاطمہ کے رومال کے ساتھ لیلا کی چادر بھی تر ہو جائے۔ علی اکبر میدان میں چلے گئے، حسین ایک بلندی پہ آ کے رک گئے۔ لیلا
رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، دشمن قتل ہو رہے ہیں. ایک مرتبہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، تڑپ کے فرمایا لیلا جاؤ علی اکبر کی واپسی کی دعا کرو. لیلا خیمے میں آئی، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے لال کو مجھ سے ملا دے. علی اکبر پلٹ کے آئے، حسین نے پھر رخصت کیا. اب اس کے بعد جب علی اکبر چلے گئے تو لیلا کے پاس آئے. کل لیلا اب صبر کرو بی بی، اے بی بی اب علی اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرنا، اس لیے گہوارے میں علی اصغر باقی ہے، مجھے سجدہ آخر بھی کرنا ہے، عصر کا وقت قریب آ رہا ہے. بی بی خاک پا بیٹھ گئی. آپ سنیں گے کیا ہوا. علی اکبر لڑ رہے ہیں، سنان کر رہے